السلام علیکم 7 کلاس جیوگرافی کا یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے. پریویس لیکچر میں ہم چیپٹر 1 میپس اینڈ ڈائیگرامس کے بارے میں پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے میپ کے بارے میں پڑھا. A map is representation of the earth surface on a flat paper according to a scale. جب ہم کسی زمین کے کسی ایک خاص حصے کو یا پوری زمین کو کسی ہموار سطح فار ایگزامپل پیج پر ایک اسکیل کے ذریعے منتقل کرتے ہیں تو اسے نقشہ کہتے ہیں. اور ہم نے اس میں جیوگرافر کے بارے میں پڑھا جو کہ ڈفرینٹ میتھڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جن کی مدد سے فوری طور پر اس علاقے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے. Now we start reading. To study different places of the world, first of all, knowledge of their location is important. That can be acquired by maps. دنیا کے مختلف مقامات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی لوکیشن جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کہاں واقع ہے، کہ اس کا محل وقوع کیا ہے. Maps not only identify the exact location of a place. نقشے سے نہ صرف کسی جگہ کی صحیح لوکیشن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے but can also highlight its physical and economic significance. بلکہ ہم اس کی جو طبعی اور اقتصادی حالات ہیں ان کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں. For example, مثال کے طور پر with the help of political maps, exact location and boundaries can be identified. مثال کے طور پر جو پولیٹیکل میپ ہے اس کے ذریعے ہم مختلف علاقے کی صحیح مقام اور حدود وغیرہ کا جو ہے نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس کی باؤنڈریز کہاں پر ہیں. فار ایگزامپل جس طرح سے یہ پاکستان کا میپ ہے اس میں پنجاب، بلوچستان، سندھ یہ تمام پروونسز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کی باؤنڈریز کیا ہیں اس کی آپ کو جو ہے نشاندہی کی گئی ہے. اس سے ہمیں نقشے سے ان کی باؤنڈریز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. Now come to our reading. Similarly, physical maps tell us about the physical features like mountains, plateaus, plains of any region. فزیکل میپ جو ہے اس کے ذریعے کسی بھی علاقے کے فزیکل فیچرز مثلاً پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان کے بارے میں جو ہے پتہ کیا جاتا ہے. ویدر میپ ٹیلز اباؤٹ دا ویدر کنڈیشن آف آ کنٹری. ویدر میپ کے ذریعے کسی بھی ملک کے موسمی حالات کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کا موسم ہوتا ہے. It not only tells us about the current weather variation but also helps in forecasting the coming weather condition on daily basis. اس سے نہ صرف موسم کی موجودہ تبدیلی کے بارے میں پتہ چلتا ہے بلکہ آنے والے موسم کی ڈیلی کی جو ہے اس کے بارے میں بھی پیشگوئی کی جا سکتی ہے. جس طرح آپ نے ویدر نیوز میں ہم سنتے ہیں کہ آپ کو وہ ڈیلی کے موسم کے بارے میں بتاتے ہیں اور آنے والے دنوں کے بھی کہ کب بارش ہونے کا امکان ہے ہمیں ویدر نیوز سے پتہ چلتا ہے. اب ہمارے جو سیل فون ہیں ان کے میں بھی ویدر اپڈیٹس آتی ہیں جس میں ہمیں ویدر کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. میپس آلسو ہیلپ ان ڈٹرمنگ دا ڈائریکشن آف ڈفرینٹ پلیسز. نقشے کے ذریعے مختلف مقامات کی سمتیں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں. اس میں ہم جو ہے ڈائریکشنز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نارتھ میں، ساؤتھ میں ہم اس کی جو ہے ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے بارے میں بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں میپ پہ آپ کو ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ ڈائریکشن پہلے شو کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نارتھ میں، ساؤتھ میں. ٹھیک ہے، ہم کہ پاکستان کے ایسٹ میں جو ہے وہ کون سا کنٹری ہے، ویسٹ میں کون سا ہے، نارتھ میں کون سا ہے اور ساؤتھ میں. اس طرح ہمیں جو ہے اس کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے. Aeroplanes and ships move to their destination with the help of
मैप्स। हवाई जहाज और जो बहरी जहाज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नक्शों से ही मदद लेते हैं। वो जब हवा में मूव कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ उनको डायरेक्शन का पता चलता रहता है, वो उनके शो होती हैं कि उन्होंने किस डायरेक्शन पर जाना है। यहाँ तक आपकी बुक रीडिंग थी। अब इसमें से हम ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है एग्जैक्ट लोकेशन, फिजिकल मैप, और नेक्स्ट पेज पे आपकी सिर्फ एक डिक्टेशन वर्ड है डिटर्बिंग। ये आपने डिक्टेशन वर्ड लिखना है और ऑब्जेक्टिव को आपने अपने पेज पर नोट डाउन करना है और बुक रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज।